تو جب اس کی وفات کا ٹائم آیا تو اس نے حضرت سلمان فارسی نے رضی اللہ عنہ پوچھا کہ بھئی اب مجھے کہاں جانا ہے، کس کے پاس جانا ہے، آپ تو ابھی دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس نے بولا کہ فلاں علاقے میں ایک پادری ہے، وہاں پہ چلے جانا۔ تو وہاں گیا، ان کے ساتھ رہا، ان کی وفات ہوئی، پھر تیسرے پادری کے پاس گیا، پھر ان کی وفات ہوئی تو اس سے پوچھا اب مجھے کہاں جانا ہے، تو اس نے بولا کہ اب آخری نبی آئے گا، اس کا زمانہ اب قریب ہو چکا ہے اور مدینے میں وہ ہجرت کر کے وہاں رہے گا۔ تو پہلے نام یثرب تھا کہ اب تم جو ہے نا یثرب چلے جاؤ، جب میری وفات ہو جائے تو تم یثرب چلے جانا، تمہیں وہاں ہدایت ملے گی۔ لیکن میں آپ کو 3 نشانیاں بتاتا ہوں کہ اس آخری نبی کی 3 نشانیاں ہوگی، اگر تمہیں وہ نشانیاں مل جائیں اس پر ایمان لے آنا۔ بھائی کون سی نشانیاں؟ تو پہلی نشانی اس کی یہ ہوگی کہ اس کے دونوں کندھوں پر مہر نبوت ہوگی، ایک نشانی۔ دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، صدقے کا صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ اور تیسری نشانی یہ ہوگی کہ اگر ہدیہ کوئی اسے دے دے تو وہ اس کو قبول فرمائیں گے، ہدیہ قبول کرتے ہیں، صدقہ نہیں کھاتے۔ اور تیسری نشانی ہے کہ پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو حضرت سلمان فارسی وہاں سے چلے، ایک قبیلہ تھا جو یثرب جا رہا تھا، ان کے ساتھ چل پڑے، لیکن ان لوگوں نے اسے پکڑ کر کے مدینے میں آ کر کے بیچ دیا، کہا کہ یہ غلام ہے، اور ایک یہودی سے بیچ دیا۔ چلو اتنا تو ہوا کہ وہ یثرب پہنچ گئے، مدینہ المنورہ پہنچ گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے مدینہ المنورہ میں، اور حضرت سلمان فارسی کو پتہ چلا کہ وہ آخری نبی ہجرت کر کے آئے ہیں، تو جانے کا ارادہ کیا، لیکن اس کا جو مالک تھا یہودی وہ اسے چھوڑتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے گزرے، جو وہ جس یہودی کا وہ باغ تھا جہاں حضرت سلمان فارسی کام کرتے تھے، ان کے کھجور کا، اس باغ سے گزرے، دیکھا کہ ہوا میں ہلچل ہے، خوشبو کی فضا پھیل چکی ہے، اور دیکھا کہ وہ نبی آخری نبی اس باغ سے گزر رہے ہیں، تو وہاں سے درخت سے کودے۔ اس کے جو مالک تھے اس نے اسے پکڑ دیا، کہا کہ میرے آقا مجھے چھوڑو، میں کہیں بھاگ کر کے نہیں جا رہا، میں آپ کا غلام ہوں، لیکن میرا دل کسی اور کا غلام ہے، چھوڑو مجھے دیدار کرنے دو، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ کھجور لے کر کے آئے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے، آپ قبول فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء جو ہیں وہ صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ وہ واپس آ گیا، کہا کہ ایک نشانی تو مل گئی۔ اب دوسری نشانی، کچھ دن کے بعد پھر کھجور لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، آپ قبول فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ٹھیک ہے، دوسری نشانی بھی مل گئی، اب ایک نشانی باقی ہے، لیکن اس کو کیسے دیکھا جائے؟ وہ تو دیکھی نہیں جا سکتی، یہ مطالبہ کیسے کیا جائے کہ آپ اپنی پیٹھ سے کپڑا اتاریں؟ تو ایک مرتبہ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی باغ میں آ گئے۔ جب ہدایت کا اسباب مہیا ہوتے ہیں تو پھر ایسے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ 2 نشانیاں تو مجھے مل چکی تھی، اب تیسری نشانی مجھے دیکھنے کا
ایک جستجو تھی، انتظار تھا. تو میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ظاہر ہوا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ فَأَلْقَى رِدَاءَهُ إِلَيَّ، اپنی چادر میری طرف پھینک دی. اپنی چادر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ پر پہن کر کے آئے تھے، حضرت سلمان فارسی کی تمنا یہ تھی کہ کوئی ہوا کا ایسا جھونکا آئے کہ اس چادر کو تھوڑا ہٹا لے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ میں مہر نبوت دیکھ لوں. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چادر پھینک دی کہ اے لو سلمان، اور اس نشانی تیسری کو دیکھ لو جس کا تمہیں بتایا گیا ہے. تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا تو مہر نبوت ثبت تھی، بس اسی وقت ایمان لایا. یہ ترسنے والے لوگ تھے. کہاں سے سفر کیا؟ ایران سے سفر کیا، 3 پادریوں کی غلامی کی حق کی تلاش میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پہنچے. تو ایسے لوگ ترستے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت